اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، اے ایمان والو کیا ہے واسطے تمہارے جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین، کیا رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ آخرت کے مقابلہ میں، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں دنیا کی زندگی کا نفع، فی الآخرہ آخرت کے مقابلہ میں، الا قلیل مگر تھوڑا، الا تنفروا اگر تم نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما عذاب دے گا تمہیں عذاب دردناک، ویستبدل قوما غیرکم اور بدل دے گا اور لوگوں کو تمہارے سوا، ولا تضروہ شیئا اور نہیں تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی پس تحقیق مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دوسرا دو میں جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب کہا اپنے ساتھی سے، جب کہنے لگے اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ غم کھا، ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ پس اتاری اللہ تعالیٰ نے تسلی اوپر اس کے، وأیدہ اور اس کی تائید کی، بجنود لم تروہا ساتھ ایسے لشکر کے کہ تم نے نہیں دیکھا اس کو، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی کر دی بات اللہ تعالیٰ نے کافروں کی پست، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ اور بات اللہ تعالیٰ کی ہے بلند، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، انفروا خفافا وثقالا نکلو ہلکے ہو اور بوجھل، وجاہدوا باموالکم اور جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان نزدیک کا، وسفرا قاصدا اور سفر ہوتا میانہ، لاتبعوک البتہ وہ کہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دراز ہوگی اوپر ان کے مسافت، وسیحلفون باللہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لو استطعنا لخرجنا اگر ہم طاقت رکھتے البتہ نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ گزشتہ رکوع کی ابتدا میں اہل کتاب کے عقیدے کا ذکر تھا کہ ان کا عقیدہ ہے کفریہ۔ اہل کتاب میں یہود بھی ابنیت کے قائل ہیں، نصارہ بھی ابنیت کے قائل ہیں، ایک نے کہا عزیر ابن اللہ، دوسرے نے کہا مسیح ابن اللہ۔ آج کی زیر سبق آیات میں تبوک کی تفصیلات ہیں، آج کی زیر سبق آیات میں غزوہ تبوک کی تفصیلات ہیں، بلکہ غزوہ تبوک کی تفصیلات آگے کئی رکوعات تک یہ موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض 9 ہجری میں جب آپ علیہ السلام حنین سے فارغ ہوئے اور مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی
ہرقل روم، جو روم کا بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں پہ حملہ کی تیاری کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سازش تھی ابو عامر راہب کی۔ ابو عامر راہب یہ ایک یہودی ہے، جنگ بدر سے لے کر خندق تک تمام جنگوں میں اس کا حصہ رہا ہے، اور اس کی سازشیں شامل حال رہی ہیں۔ ان جنگوں میں کفار کو یہ یہاں سے دفع ہوا اور گیا ہرقل کے پاس جا کر کہنے لگا مکہ فتح ہو چکا ہے اور روز بروز اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، اب تمہاری باری ہے، تمہاری خیر نہیں ہے، اور روم بھی وہ فتح کریں گے۔ اب کسی کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو تو پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ پہلے بھی مسلمانوں کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا۔ ہرقل نے تبوک کے مقام پہ اپنی فوجیں ڈال دیں۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لشکر تیار کر کے سفر شروع کر دیا۔ پہلا موقع تھا اس جنگ میں باقاعدہ اعلان کر کے سمت مقرر کی گئی، فلاں سمت چلنا ہے، فلاں مقام پہ ہماری جنگ ہوگی، ورنہ اس سے پہلے صرف جہاد کا اعلان ہوتا اور جہاد کی تیاری ہوتی تھی، وقت سے پہلے نہیں بتلایا جاتا تھا۔ اور یہاں وقت سے پہلے بتلایا گیا کہ ہم نے رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ تھے مسلمانوں کی فوج میں، اور ایک روایت میں ہے کہ 61,000 تھے۔ بہرحال 30,000 سے کم نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس جنگ کے لیے باقاعدہ چندہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، جس کی مالیت مفسرین 4,000 درہم نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار نقد پیش کیا اور 300 اونٹ پیش کیے اس جنگ میں۔ باقاعدہ اس جنگ کی تیاری عمومی چندے سے ہوئی، عمومی چندہ کیا گیا اس جنگ کی تیاری کے لیے۔ اب ایک قول کے مطابق تو سواریاں بہت کم تھیں کہ ایک ایک سواری 10 افراد کے حصے میں آ رہی تھی، لیکن تاریخ اسلام والے لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں 30,000 مسلمانوں کی بحیثیت فوج کے تعداد تھی اور 10,000 گھوڑے تھے۔ اس حساب سے ایک ایک سواری 3 کے حصے میں آ رہی ہے۔ 15 دن کی مسافت پہ یہ مقام تھا مدینہ طیبہ سے۔ ترکوں نے جب ریلوے پٹری بچھائی، مدینہ طیبہ سے تبوک 15واں اسٹیشن، اور ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کا فاصلہ بھی کافی ہوتا تھا، آبادی دور دور تھی۔ 15 دن کی مسافت تقریباً پہ یہ مقام تھا، اور 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر قیام کیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ بھاگ چکے تھے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس موقع پہ جب آپ علیہ السلام تیاری فرما رہے تھے تو منافقین نے آ کر ادھر بہانے کر کے اجازت لینی
شروع کر دی۔ کسی نے آ کر کہا میری والدہ بیمار ہے، کسی نے آ کر کہا میرا غلام بھاگ گیا ہے، میرے جانور اکیلے ہیں، کسی نے کوئی ادھر کیا، کسی نے کوئی ادھر کیا۔ آپ اجازت دیتے گئے۔ آپ کے ساتھ جانے والے منافقین 10 تھے، 12 تھے یا 14 تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ میں نے مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھا اس غزوے کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ما لکم، کیا ہے واسطے تمہارے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین کے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں؟ کیا تم راضی ہو گئے ساتھ دنیا کے آخرت کے مقابلہ میں؟ فما متاع الحیات الدنیا، نہیں نفع دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلہ میں، الا قلیل، مگر تھوڑا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے عذاب دے گا تمہیں عذاب علیما، دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا تمہاری جگہ اور لوگوں کو، تمہارے سوا اوروں کو۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، نہیں تم بگاڑ سکو گے اللہ تعالیٰ کا کچھ۔ بعض کہتے ہیں ہو ضمیر کا مرجع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو معنی ہوگا نہیں تم بگاڑ سکو گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، پس تحقیق اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، جب نکالا اس کو کافروں نے، دوسرا 2 میں جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ ہجرت کا نقشہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ہیں، کفار نے آپ علیہ السلام کے بارے میں مشاورت کے لیے کچھ لوگوں کو مدعو کیا جن کی تعداد کم و بیش 70 کے قریب تھی، اور فیصلہ کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بستر پہ حضرت علی المرتضیٰ کو سلائیں اور آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور غار ثور تک تشریف لے گئے۔ غار ثور کی بالکل چوٹی پہ، غار ثور یہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ غار ہے۔ گویا غار ثور کا راستہ بڑا دشوار کن راستہ تھا، بڑا مشکل راستہ تھا۔ وہ راستہ قطع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ کفار نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے حضور تو نکل گئے ہیں، انہوں نے کھوجی بلائے، چنانچہ ان کے رہنمائی میں غار تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، ایک مکڑی نے وہاں جالا بنا دیا، جنگلی کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، ایک کیکر کا درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دیا۔ کھوجی نے کہا یہاں تک پاؤں پہنچتے ہیں، یہاں تک قدم پہنچ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اندر تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف فرما تھے۔ تو مشرکین نے کھوجی سے کہا یہ محمد کی پیدائش سے پہلے کا جالا لگتا ہے، اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ گویا اللہ رب العزت نے اس مکڑی کے جالے سے قلعے کا کام لیا، اور مکڑی کا جالا سبب بن گیا ان لوگوں کے واپس لوٹنے کا۔ ہے وہ بہت کمزور، لیکن یہاں دیکھیں طاقتور ثابت ہوا۔ اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، ان کی تدابیر مغلوب ہو گئی۔
اور روایات میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر تشریف لے گئے، جا کر غار صاف کی، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دی، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں تشریف فرما ہوئے، اپنی ایڑی وہاں لگا لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، آپ کی ران پہ اپنا سر مبارک رکھا تو آرام فرمانے لگے۔ ایک سانپ نے حضرت صدیق اکبر کو ڈس لیا، صدیق پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ صدیق تکلیف میں ہے رضی اللہ تعالیٰ، اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے شفا دے دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب کفار یوں سامنے چل رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، فرمان کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھیں تو نظر بالکل غار کے اندر جائے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو تسلی دی، کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی نے خوب نقشہ کھینچا نا کہ غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر کی جھولی تھی، سر مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدیق کی جھولی میں تھا، تو اس نے اپنے انداز میں یہ نقشہ کھینچا، آج صدیق، آج جھولی تیری سر میرا، پہرے داری تیری آرام میرا، کل مزار میں جھولی میری ہوگی سر تیرا ہوگا، پہرے داری میری ہوگی آرام تیرا ہوگا۔ اور حقیقت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اس وقت تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں، بالکل آپ کے پہلو کے برابر صدیق اکبر کا سر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نور الدین زنگی کے زمانہ کا واقعہ تاریخ والوں نے نقل کیا ہے کہ کفار کی سازشوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک سرنگ لگ چکی تھی اور ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور الدین زنگی سے کہنے لگے، خواب میں نور الدین زنگی سے ملاقات ہوئی، نور الدین مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں، 2 کتے پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی تفصیل سے اس واقعے کو دہرا دوں گا، اپنے مقام پہ انشاءاللہ عزیز یہ بات آئے گی۔ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، چنانچہ انہوں نے کتے پکڑے جو انسان نما کتے تھے اور ان کے سر اتارے گئے۔ یہ ہے کہ کل مزار میں جھولی میری ہوگی سر تیرا ہوگا، پہرے داری میری ہوگی آرام تیرا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ لصاحبہ سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا تذکرہ قرآن پاک میں نص قطعی میں موجود ہے، لہذا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر قرآن پاک کا منکر اور وہ کافر ہے۔ اور آج رافضی اپنی زبان کو گندا کر رہے ہیں گالیاں دے کر، صدیق کا کچھ نہیں بگڑے گا رضی اللہ تعالیٰ کا، لیکن مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان بے حس ہو کر، بے غیرت ہو کر گالیاں سنتے رہیں گے یا کچھ سبق بھی سکھائیں گے؟ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جب شاعر اسلام کی بے حرمتی ہوگی اور مسلمان نہیں اٹھیں گے تو یقیناً پھر وہ مسلمانوں کو لقمہ بنائیں گے، مسلمانوں کے سر پہ چڑھ کر ناچیں گے، اور جب مسلمان میدان میں اتریں گے جہادی تیاری مکمل رکھیں گے تو پھر کفر کو جرت نہیں ہوگی۔ آج مسلمان جو پریشانی کے عالم میں صرف اسی وجہ سے ہیں، مسلمان بزدل ہو چکا ہے، لقمے مشکوک ہو گئے، نظریں میلی ہو گئیں، سماعت پاک نہیں رہی، خیالات ستھرے نہیں رہے، عبادات سے ہم لوگ بالکل دور چلے گئے،
مسجد کا ماحول ہمیں اچھا نہیں لگتا، حلال کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، تو منصوبہ تو ان کا یہی ہے نا، کسی طریقے سے مسلمان کو بے حس کرنا ہے، مسلمان کو کسی طریقے سے بے حس کرنا ہے، مسلمان کی غیرت والی جو حص ہے نا وہ ختم ہو جائے، وہ خوراک کے ذریعے کریں یا فلم انڈسٹری کے ذریعے کریں۔ آج گھر گھر غلط تصاویر کا آلہ موجود ہے، جب آنکھیں خراب ہوں گی تو دل دماغ بھی خراب ہوگا، اس سے یہ سارے اعضاء خراب ہوں گے، عبادات سے یقیناً آدمی عاری ہوگا، بہت دور نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیں۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے پس تحقیق اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، جب نکالا اس کو کافروں نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرا دو میں جب وہ دونوں غار میں تھے، جب کہا اپنے ساتھی سے لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کو کس کا غم تھا؟ آپ علیہ السلام کی ذات کا غم تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے فرمان لگے، اللہ کے رسول، صدیق کی جان ضائع ہوئی تو ایک جان کا نقصان ہے، محمد کی جان چلی گئی تو پوری امت کا نقصان ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی اوپر اس کے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور تائید کی اس کی ساتھ ایسے لشکر کے لم تروہا کہ تم نے نہیں دیکھا اس کو، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ پست اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے۔ بعض کلمے کا معنی فیصلہ بھی کرتے ہیں، کافروں کا فیصلہ پست ہوا، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، اللہ کا فیصلہ بلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کا اور اپنی جانوں کے۔ ہلکے بوجھل کا معنی ایک تو کرتے ہیں غریب ہو یا امیر، اسلحہ پاس ہے یا نہیں، زرہ ہے یا نہیں، ڈھال ہے یا نہیں، تمہاری تیاری وقت کی جنگ کی ہے یا نہیں، فرض جہاد کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا ہر حال میں۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ اللہ نہ کرے دشمن سرحد عبور کر آئے، جہاد فرض ہو جائے گا، اور سرحد پہ ہماری فوج کفایت کرے، مجاہدین کفایت کریں، اور دشمن سرحد سے پار ہو تو یہ فرض کفایہ ہوگا۔ فرض عین کے اندر ہر حال میں باہر نکلنا ہوگا، فرمایا نکلو خفافاً، ہلکے ہو یا بوجھل، گویا امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھے، بیمار ہو یا تندرست، ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ وجاہدوا باموالکم، جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریباً قریب کا، اور سفر ہوتا قاصدہ میانہ، چونکہ یہ 15 دن کی مسافت تھی اور گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، فصل تیار تھی، قحط سالی کا سامان تھا، کھانے پینے کے لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں، سواریوں کی قلت تھی، اس سفر میں بڑی دشواریاں مسلمانوں کو سہنی پڑی ہیں، حتیٰ کہ پانی تک ختم ہو چکا تھا، اور اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر بے ہوش لوگوں کے منہ میں پانی ڈالا گیا۔ مجبوری کے عالم میں یہ چیزیں حلال ہیں۔ نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اپنے ساتھ اپنے مالوں کے، اپنی جانوں کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے کرو تم جانتے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر ہوتا سامان قریب کا یا سفر ہوتا میانہ، لاتبعوک، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دراز ہوگی اوپر ان کے مسافت، وسیحلفون باللہ، ان قریب قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لو استطعنا لخرجنا، اگر ہم طاقت رکھتے البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا۔
کہ منافقین سفر قریب کا ہوتا تو ضرور نکلتے اگر انہیں یقین ہوتا مال غنیمت اچھا ملے گا، لیکن انہیں یقین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اتنا لمبا سفر ہے، پھر گرمی کا موسم ہے، پھر فصلیں تیار ہیں، اور پھر رومیوں سے لڑائی، وہاں سے تو مار کھا کر آئیں گے، ان کو مار کے نہیں آ سکتے، وہاں سے شکست خوردہ ہو کر لوٹیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک تصور تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انہیں یقین ہوتا لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، تو وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہے باس تمہارے، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے واسطے تمہارے، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اثاقلتم من الارض، بوجھل ہو جاتے ہو طرف زمین کا، رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلہ میں، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں دنیا کی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلہ میں، الا قلیل، مگر تھوڑا، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے تم، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک، ویستبدل قوما غیرکم، بدل دے گا اور لوگوں کو تمہارے سوا، ولا تضروہ شیئا، نہیں تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے پس تحقیق مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما، دوسرا دو میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، نہ غم کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، بس اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی علیہ اوپر اس کے، وأیدہ، اور تائید کی اس کی، بجنود لم تروہا، ساتھ ایسے لشکر کے کہ نہیں تم نے دیکھا اس کو، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا کلمہ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے پست، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ اللہ تعالیٰ کا وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو ساتھ اپنے مالوں کا اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان نزدیک کا، وسفرا، اور سفر ہوتا، قاصدا میانہ، لاتبعوک، البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دراز ہوگی اوپر ان کے مسافت، وسیحلفون باللہ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لو استطعنا لخرجنا، البتہ اگر ہم طاقت رکھتے، البتہ ہم نکلتے، معکم، ساتھ تمہارے، یہلکون انفسہم، ہلاک کرتے ہیں وہ اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں۔